لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اخبار ہم صبح پڑھ کے دیکھتے ہیں نا تو روز ہی نفرت کی خبریں، روز ہی نفرت کی خبریں۔ پہلے جب اخبار پڑھتے تھے تو 2-4 دن 5 دن کے بعد کبھی کوئی ایک آدھ خبر آ جاتی تھی، لیکن آج اخبار بھرا پڑا رہتا ہے، بھرا ہوا ہے، ادھر یہ ادھر وہ ادھر وہ۔ آج ہی کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ کھنڈوا، جو رتلام کے پاس ایک جگہ ہے کھنڈوا مدھیہ پردیش میں، ایک چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ، کچھ لوگوں نے اس کے 2-4 تھپڑ مارے اور اس سے اپنے دھرم کے مطابق کوئی نعرے لگوائے، زبردستی۔ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ جو 4-5ویں کلاس میں پڑھتا ہو۔ اب بتائیے چھوٹے سے بچے نے کسی کا کیا بگاڑا؟ وہ تو یہ ہے نا کہ کارروائی ہوتی نہیں ہے، جب کارروائی نہیں ہوتی تو پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر کارروائی ہو جائے تو لوگ، اور پھر مشکل یہ ہے کہ وہ کرتے بھی ہیں، پھر وائرل بھی کرتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پکڑنا چاہے مجرموں کو تو پکڑنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، وہ تو خود ہی اپنی گواہی دے رہے ہیں۔ اجین کے اندر ہم نے پڑھا کہ مدھیہ پردیش میں اجین کے اندر ایک کوئی گلموہر کالونی ہے، تو گلموہر کالونی کے اندر اب وہاں کی حکومت نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ پوری کالونی کو توڑ کے وہاں پر کار پارکنگ بنے گی، کوئی میلہ ہونے والا ہے بڑا۔ اب وہی مسلمان کالونی نظر آ رہی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ بھی تو یہاں کے شہری ہیں نا، ہم بھی تو یہاں کے شہری ہیں، ہم بھی تو یہاں کے ناگرک ہیں۔ آئین پر جتنا دوسروں کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے، ہندوستان پہ بھی ہمارا حق ہے۔ کوئی یہ تو بتائے کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ گلموہر کالونی اگر کچھ جگہ چاہیے تو ان کو متبادل جگہ بھی دی جائے، معاوضہ بھی دیا جائے، ہندوستان کے جو اور ناگرک ہیں ان کے حساب سے ان سے بھی خیال رکھا جائے۔ لوگ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں۔ بھوپال سے جو ایک پارلیمنٹ کی ممبر ہے، عورت ہے، وہ اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہندوؤں کی عزت پہ حملہ کرے، اگر کوئی ہندوؤں کی عزت پہ حملہ کرے تو میں تم سب لوگوں سے یہ کہتی ہوں، ہمارے ہندو بھائیوں سے، کہ اپنے گھر میں چاقو رکھو تیز کر کے، اپنے گھروں میں چاقو رکھو تیز کر کے، اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو تم اس کو جواب دے سکو۔ اب بتائیے کبھی مسلمانوں نے کسی پہ حملہ کیا؟ ہم تو 1000 سال سے ہیں ہندوستان میں، اس سے بھی زیادہ سے ہیں، 1450 برس ہو گئے اسلام کو، اور ہم کو ہندوستان میں 1000 1100 1200 برس ہو گئے، کبھی حملہ کیا؟ ہمارا مذہب تو حملہ سکھاتا ہی نہیں نا، ہمارا مذہب تو پریم اور محبت سکھاتا ہے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی حملہ کرے، ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن شریف پڑھ کے دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جو اس نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں چاقو تیز کر کے رکھو، اگر کوئی اور کہہ دے گا کسی سے تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو بھی قانون اجازت دے گا؟ کوئی دوسرے دھرم کا ہو اور وہ بھی یہ کہہ دے بھائی اپنے بچاؤ کے لیے چاقو تیز کر کے اپنے گھر میں رکھو، مطلب یہ ہے نا کہ یہ لوگ نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہمارے دیش کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسلمانوں پر جھوٹا الزام ہے حملہ کرنے کا، حملہ ہم کرتے ہی نہیں، دکھا نہیں سکتے آپ کہیں حملہ کیا ہو ہم نے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر مذہب کی عزت کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوسرے مذہب والے آتے تھے تو کبھی کبھی تو حضور ان سے کھڑے ہو کے ملتے تھے، کبھی کبھی تو ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے مذہب میں تو نفرت ہے ہی نہیں، حملہ ہے ہی نہیں۔
ہمارے مذہب میں تو چاقو تیز کر کے رکھو یا تلواریں بیچو، ہمارے مذہب میں یہ سب نہیں ہے، ہمارے ہاں تو محبت ہی محبت ہے۔ کیا آپ مردانہ کمزوری سے پریشان ہے اور آپ اس کا پرماننٹ علاج ڈھونڈ رہے ہیں؟ سنشائن ہربل آپ کے لیے لایا ہے نائٹ بلاسٹ آیورویدک دوا، جو 49 جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہے۔ دوا آرڈر کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر کال کریں یا ہماری اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔